बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बन्नू में जो सूरत हाल है, मुल्क एक नई जंग में दाखिल हो रहा है और जो दहशत गर्दों का बन्नू में कब्जा है वो सूरत हाल भी काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं। क्या पाकिस्तान एक और जंग की जानिब बढ़ रहा है? और जो इस वक्त की सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, पिछले 6 दिनों से क्या होता रहा, वहां पर जो कब्जा करने वाले दहशत गर्द थे उनके क्या मुतालबात हैं और वो मुतालबात क्या तस्लीम किए गए या नहीं, और अभी क्या सिचुएशन है, लेटेस्ट अपडेट हम आपको आगाह करेंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान में बेचैनी की कैफियत है, जहां एक तरफ दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ हुकूमती तवज्जो जो है वो एक शैतानी खेल में मसरूफ है। वो शैतानी खेल लाहौर में मंडियां लग रही है, मुल्क के दिफा का किसी के पास कोई ऐसी मालूमात नहीं कि वो अवाम के सामने रखे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, मगर वज़रा की कुछ और ही तरजीहात है। ये पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है और अब जो मौजूदा सूरत हाल है ये किस तरफ जा सकती है, और ये दहशतगर्दी दोबारा कैसे शुरू हुई। मुराद सईद ने आज से 6 माह पहले जो बातें की वो हर्फ बहर्फ कैसे सही और दुरुस्त साबित हो रही हैं, और क्या ये तमाम खेल जो है ये इलेक्शन को डिले करने के लिए किया जा रहा है या कुछ और ही मामला है। लेकिन सबसे पहले जो हम आपको आगाह करेंगे वो बन्नू की जो मौजूदा सूरत हाल है लेटेस्ट अपडेट से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि बन्नू में इमरजेंसी जो डीसी है उन्होंने कल डिक्लेयर कर दी थी और नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उस नोटिफिकेशन में वहां की स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जितने भी सरकारी दफातर थे वो तमाम आज बंद कर दिए थे कल से, और बाकायदा तौर पर वहां पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इस ऑपरेशन कल तो थोड़ा सा नरम रहे कि शायद वो हथियार फेंक दे, वो बाहर निकल जाए, वो सरेंडर करे, लेकिन ऐसा ना हुआ। वक्तन फवक्तन वो वहां से वीडियोस जो दहशतगर्द थे उन्होंने कुछ तकरीबन 12 से 24 के दरमियान कुछ लोगों को यरगमाल बनाया था, यानी वहां पर जो काम करते। अच्छा, ये बन्नू का कैंट का इलाका है, सीटीडी कंपाउंड जो है इनके कब्जे में आया था। ये उसी जेल में थे, उस जेल में से किसी गार्ड से उन्होंने गन ली और फिर उसके बाद यरगमाल बना लिया गया, और फिर उसके बाद से वीडियोस का सिलसिला भी शुरू हो गया जिसमें उनको उनके साथ एक सूबेदार बैठा हुआ नजर आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमने इनको अपने साथ रखा हुआ है, अगर आप हमें एक पुरअमन रास्ता हमें देंगे। वो रास्ता मांग रहे थे कि हमें अफगानिस्तान बहिफाजत और हवाई तरीके से वहां पहुंचाएंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हमें महफूज रास्ता फराहम किया जाए। लेकिन चूंकि हुकूमत पाकिस्तान से इनका यही मुतालबा था तो उन्होंने कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, किसी किस्म का इनके कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे, और तवातुर से वो फिर इस तरीके से धमकियां भी देते रहे, उनकी वीडियोस भी आती रही और सोशल मीडिया पर वो मुसलसल फैलती भी रही। मगर हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर जो सियासी इस वक्त गहमा गहमी है, इस गहमा गहमी के उरूज में उस तरफ किसी की तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं थी। जब मामला इंतहाई संगीन हो गया तो बिलाखिर आज ये फैसला किया गया कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, और आज एक कामयाब ऑपरेशन के बाद अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने आज बड़े जहानत से, बड़े हाजिर दिमागी से इस ऑपरेशन को न सिर्फ इस ऑपरेशन को कामयाबी से सरंजाम पाया, बल्कि इसमें जितने भी दहशतगर्द थे वो हलाक हुए, और साथ ही साथ हमारे जो फौजी जवान हैं, 2 फौजी जवान शहीद हुए, और फिर इसके अलावा 15 से 10 की तादाद में जितने जो हमारे जवान थे और उसमें से एक ऑफिसर है वो जख्मी है। बहरहाल इसमें पाकिस्तान के जो अपने लोकल सतह पर तैयार किए गए जो ड्रोन थे वो भी इस्तेमाल हुए, और बाकायदा जो यरगमाल बनाए गए थे लोग, उन यरगमालियों को भी वहां से बहिफाजत निकाल लिया गया। लेकिन यहां पर चंद सवालात भी हैं और वो सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल तो ये है कि तालिबान दोबारा कैसे यहां पर आना शुरू हुए, इनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुज़ाकरात किस सतह तक पहुंचे थे, और उसमें क्या ऐसी चीजें आई
کہ اب دوبارہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ہر طرف پختونخوا کا علاقہ ہی کیوں ان کا نشانہ بنتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پختونخوا میں لہو بہتا رہا، سالہ سال بہتا رہا، وہاں کے 70,000 لوگوں نے قربانیاں دی، وہاں کے گھروں کو اجاڑا گیا. ہمیشہ پختونخوا کا خون ہی کیوں بہتا ہے اس جنگ میں؟ یہ سوال تو بہرحال اب ہمارے ذہنوں میں اٹھنا شروع ہو چکے، کیونکہ اس جنگ کے ہم وکٹم رہے ہیں، اس جنگ کو ہم نے سہا ہے، اس جنگ کو ہم نے دیکھا ہے، اس جنگ کے ہم یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی یہ تباہی دیکھی تھی. اب جب دوبارہ ہم نے تھوڑا سا سانس لیا، اب دوبارہ سے وہاں پر ایک نئی جنگ کی شروعات جو آ رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور ہر تجربہ گاہ بنتے ہیں تو خیبر پختونخوا والے بنتے ہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ 6 مہینوں سے خبردار کر رہے ہیں، 6 مہینوں سے یہ ہم تواتر سے بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے سے حالات خراب ہو رہے ہیں، پھر بعد میں کنٹرول نہیں ہوں گے. لیکن یہاں پر پتہ نہیں پس پردہ کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کون کیا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کون کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. لیکن جب سر پر آ پلٹی ہے، وہ آ کر لوگوں کو بھی یرغمال بناتے ہیں، گھروں کو بھی مسمار کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سے ہمیں خیال آتا ہے کہ نہیں اب یہ زیادہ ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد سے ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں. جب یہاں تک بھی خبریں آتی رہیں کہ وہ بحفاظت طریقے سے اپنے علاقوں میں پہنچایا گیا تھا، ان کو دوبارہ یہاں پر سیٹ کرانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ کون کروا رہے تھے؟ وہ لوگ تو سامنے بانے چاہیے نا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو ایک مرتبہ، یعنی یہ پہلی جنگ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جنگ ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم نے اس جنگ کی بڑی بھاری قربانی دی ہے. اور اس قربانی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ آخر کس وجہ سے ہم یہ اس جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکومت کی توجہ اس وقت کہاں پر ہے؟ بنو کینٹ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 دنوں سے یہ مسلسل ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، لیکن حکومت کا نام و نشان وہاں پر نہیں تھا. کسی کا کوئی سیریس کنسرن ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن جب ان کو لگا کہ لوگ وہاں پر یرغمال بن رہے ہیں، ان کو جب لگا کہ ان کے ادارے پر قبضہ ہوا ہے، ان کو جب لگا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو پر مکمل طور پر ان کا قبضہ ہے، تو اس کے بعد سے ہمیں یہ چیزیں سامنے آتی رہی اور ان نے پھر سیریسنس شو کی کہ نہیں اب یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. 12 نہیں 15 کی تعداد میں لوگ وہاں پر یرغمال بنا لیے گئے تھے. صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت، ان کی کوئی کنسرن ہمیں نظر نہیں ہے. ان کا کنسرن کیا ہے؟ ان کا کنسرن یہ ہے کہ پنجاب میں جاؤ، پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی ہے یا نہیں کرنی، پنجاب اسمبلی میں لوگوں کو کیسے خریدنا ہے، تحلیل کرنے سے کیسے بچانا ہے، نظام کو کیسے یرغمال بنانا ہے. یہ سیاسی نظام، سیاسی منڈیاں لگتی رہیں گی. یہ سیاسی منڈیاں پہلے بھی لگی تھی اور آگے بھی جا کر لگیں گی، لیکن یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، ایک صوبے کا مسئلہ ہے، ان صوبے میں رہنے والے ان عام لوگوں کا مسئلہ ہے. یعنی وہ جو مسائل ہے، جنون جو مسائل ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. لیکن شیطانی کھیل میں مصروف ہے. پنجاب جیتنا ہے، پنجاب بچانا ہے، تحلیل کرو اسمبلی، عدم اعتماد لے کے آؤ. اس تمام تر کھیل میں جو کچھ وہاں پر ہوتا رہا، اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر ہم دوسری طرف یہاں پر دیکھیں، جو بنوں میں جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا، یہ ویسے نہیں ہوا. وہاں پر ایک دم سے کیسے آگے اس جیل میں اور کیا بات چیت چل رہی تھی، اور اتنے ناقص انتظامات کا قصوروار کون ہے، اس کا سوال کس سے پوچھا جائے گا. اور پھر یہ یہاں صرف نہیں بلکہ وزیرستان میں جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو اس کے کون ذمہ دار ہے؟ چمن بارڈر پر کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر ہم اس صورتحال کی طرف چلے جائیں گے جب 2008 میں وہ سچویشن تھی اور وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی کہ بالکل ایسے ہی آغاز ہوا تھا. ایسے کچھ گروپس پہلے سامنے آئے تھے، پھر اس کے بعد سے معاملات تیزی سے بڑھتے گئے اور پھر ایک ایسے آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا کہ نہ پھر کوئی کام دوسرا رہا نہیں، صرف سب لوگوں کی توجہ اس آپریشن پر تھی. اب دوبارہ اگر وہ صورتحال صرف اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے بنانی ہے تو خدارہ اس جنگ سے اچھا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیجئے. لیکن یہ جو کھیل ہے، اس کھیل کو صرف مذاق کا کھیل مت سمجھیے. اس میں لوگوں کا خون ہے، بچوں کا خون ہے، خواتین کا خون ہے. ہمارے سکولز وہاں برباد ہوئے، ہمارے گھر وہاں پر مسمار ہوئے، ہمارے لوگ وہاں پر لقمہ اجل بنے. اب ہم مزید اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اس طرف ہم دوبارہ جا نہیں سکتے. یہ حکومت پاکستان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے. یہ ہمارے سیکیورٹی جو ادارے ہیں، جو کہ یقیناً بہت پیشہ ورانہ طریقے سے جو آج آپریشن کنڈکٹ کیا، ہمیں آگے بھی ان سے امید یہی ہے کہ اسی طریقے سے
دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات وہ کرے گی اور بر وقت کارروائی وہ کرے گی. لیکن جو اس وقت حکومت جس شیطانی کھیل کو آگے بڑھا رہی ہے، خاص طور پر اپوزیشن، اور اس میں خیبر پختونخوا کا کردار بھی بہت زیادہ ہے. وزیر اعلیٰ کو اس طرف فوکس زیادہ کرنا چاہیے بجائے کہ اس سیاسی گہما گہمی میں وہی لوگ دوبارہ نشان نہ بنتے رہے. یہ آج تک جو اہم تفصیلات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پاک افیئرس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے فار دا لیٹسٹ اپڈیٹ. اور جیسے جیسے اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹس آتی رہے گی. اب الحمدللہ حالات وہاں پر کچھ کنٹرول میں آ چکے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ یرغمال بنائے گئے تھے لوگ وہ بھی رہا کروا لیے گئے، اور جو جتنے بھی دہشت گرد تھے اس خاص طور پر اس کمپاؤنڈ میں ان سب کو مارا بھی ہے. تو اب تک کی سچویشن تو یہی ہے. آگے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ صورتحال خراب زیادہ نہ ہو اور ایک پرامن معاشرے میں ہم خوشحال زندگی بسر کر سکیں. دیجیے پاک افیئر سے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.